علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مانچن اسٹوری۔ تمام ویڈیوز کے اپڈیٹ کے لیے مانچن اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ یہ 24 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میرے چاچو ایک مل میں ملازمت کرتے تھے۔ ان کے گھر سے مل کا فاصلہ اتنا تھا کہ کوئی وہاں کم پیسوں کی سواری پہ کوئی جانے کو تیار نہ ہوتی، اس لیے یہ راستہ انہیں پیدل ہی طے کرنا پڑتا تھا۔ رات کے وقت یہ علاقہ اچھا خاصا سنسان ہو جاتا تھا۔ میرے چاچو نواز بہت ملنسار طبیعت کے مالک تھے۔ ہر ایک سے ان کی جلدی ہی دوستی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک روز وہ صبح کے ٹائم مل جا رہے تھے تو انہیں راستے میں ایک لڑکی ملی۔ اس لڑکی نے روایتی لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے پیروں میں غالباً پازیب قسم کی کوئی چیز تھی، جس کی چھن چھن نے چاچو کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس لڑکی نے ہاتھ میں جھاڑو پکڑ رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اپنا دوپٹہ۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ دوپٹے میں چھپا ہوا تھا اور چاچو کو اسی راستے سے گزرنا تھا، اور وہ رک گئی۔ اور جب چاچو وہاں سے گزرنے لگے تو وہ بولی، کبھی ہماری طرف بھی دیکھ لیا کرو، میں روز اسی راستے پر ہوتی ہوں۔ چاچو کو بڑی حیرت ہوئی کہ کیسی فضول عورت ہے۔ چاچو نے اس لڑکی کو جھڑک دیا۔ اگلے روز وہ عورت ڈیڑھ بنی وہیں موجود تھی اور اس نے وہی بات دہرائی اور کہنے لگی کہ تمہارا نام نواز ہے نا، تو مجھے اپنی محبت سے نواز دے۔ چاچو کو اس کی زبان پر حیرت ہوئی۔ وہ عورت کافی احترام سے بات کر رہی تھی۔ چاچو نے اسے ٹی وی ڈراموں کا اثر سمجھا اور اسے کہا کہ بی بی اپنے کام سے کام رکھو۔ اس نے جواب دیا کہ تو نے مجھے کام کے قابل چھوڑا کہاں ہے؟ میں تو صرف تمہیں دیکھنے کے لیے یہاں جھاڑو پکڑے آ جاتی ہوں، تو چلا جاتا ہے تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ چاچو نے خوف زدہ ہو کے ادھر ادھر دیکھا اور کافی تیز قدموں سے چلنے لگے۔ وہ عورت وہیں رک گئی اور چاچو عورتوں کے معاملے میں شرمیلے اور سخت تھے۔ خاندان میں وہ لڑکیوں کو بڑی عزت دیتے تھے، کسی کو ان کی آنکھوں میں میل نظر نہیں آتا تھا۔ چاچو اپنی والدہ سے ہر بات کر لیتے تھے۔ چاچو نے گھر آ کر اس لڑکی والی بھی بات بتا دی۔ ان کی والدہ یعنی میری دادی نے کہا کہ اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے، اب تو تجھے راستے میں عورتوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، کہیں کوئی تمہیں پکڑ ہی نہ لے۔ انہوں نے یہ ساری بات میری امی کو بتائی اور کہا کہ اپنے دیور کے لیے کوئی لڑکی تلاش کریں تاکہ اس فرض سے میں جلد سے جلد فارغ ہو جاؤں۔ چند روز بعد چاچو کی شفٹ بدل گئی، وہ رات کے ٹائم جانے لگے۔ ایک رات چاچو واپس آ رہے تھے تو اسی جگہ انہیں وہی لڑکی ملی جو ہاتھ میں جھاڑو لیے کھڑی تھی۔ چاچو نے اس لڑکی کو دور سے دیکھ لیا اور وہیں کھڑے پریشان ہو گئے کہ اتنی رات کو یہ عورت یہاں کیا کر رہی ہے۔ وہ عورت بھاگتی ہوئی چاچو کے پاس آئی اور اپنی زبان سے ایک لفظ ادا کیے بغیر چاچو کے ارد گرد چکر لگانے لگ گئی۔ چاچو نے بتایا کہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے پاؤں لوہے کے ہو گئے ہوں۔ جیسے ہی اس نے چکر پورے کیے، چاچو کو اپنا جسم قدرے ہلکا محسوس ہوا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس رات ان کے سر میں شدید درد ہوا اور درد اتنا تھا کہ چاچو رونے لگ گئے۔ قریبی کلینک سے دوا بھی لی لیکن کوئی فرق نہ آیا۔ دادی ان کا ساری رات سر دباتی رہیں۔ اس دوران انہوں نے دادی کو بات بتائی کہ رات کے پہر بھی وہ لڑکی وہاں کھڑی تھی اور اس نے میرے ارد گرد کہیں چکر لگائے۔
دادی نے ان کی بات پر زیادہ توجہ نہ دی اور اب چاچو کو تیز بخار ہو گیا۔ دادی کو لگا کہ شاید بخار کی وجہ سے یہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ بھلا رات کے ٹائم وہ عورت کیوں راستے میں کھڑی ہوگی؟ انہوں نے دوسرے دن گھر والوں سے اس بات کا ذکر کیا تو سب چاچو کا مذاق اڑانے لگے۔ البتہ میری امی پریشان ہو گئی تھیں۔ اسی روز امی نے چاچو کا ایک گھر میں رشتہ بھیج دیا۔ چند روز بعد چاچو کو لڑکی والے دیکھنے آ گئے۔ اس وقت تک چاچو کا بخار اتر چکا تھا، مگر وہ ڈیوٹی کے نام سے خوف زدہ ہو جایا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ صحت اور صورت لاکھوں میں ایک تھی۔ لڑکی والوں نے انہیں پسند کر کے شادی کی بات پکی کر دی۔ دادی نے چاچو پر مل جانے پر زور ڈالا تاکہ وہ گھر بہو لانے کا انتظام پکا کر لیں۔ بڑی مشکلوں سے چاچو نے مل جانے کی حامی بھری، لیکن کام پر جانے کے بعد اگلے دن وہ دوبارہ لرزتے کامتے ہوئے گھر پہنچے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ عورت مجھے دوبارہ راستے میں مل گئی اور کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ تو شادی کر رہا ہے، جب تک میں اس جگہ ہوں کوئی اور جگہ نہیں لے سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور غصے سے کہنے لگی کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ دادی نے انہیں بڑی تسلیاں دی اور انہیں اس کا وہم قرار دیا۔ اتفاق سے لڑکی والوں کو شادی کی جلدی تھی، لہٰذا 1 مہینے کے اندر اندر چاچو کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ جس رات لڑکی والوں نے نکاح کی تاریخ دی اسی رات کا واقعہ ہے۔ گھر والے سب اکٹھے تھے۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ سب گپ شپ کر رہے تھے۔ جب چاچو دیر تک واپسی نہیں آئے تو دادی کو شک ہوا اور دادی دروازے پر دیکھنے گئیں تو وہاں دروازہ کھلا ہوا تھا اور چاچو کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ دادی نے گلی میں جھانکا، گلی خالی پڑی تھی۔ دادی نے ہمیں آ کر بتایا تو پھر سب باہر گئے۔ چاچو کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ دادی رونے لگی اور سب نے تسلی دی کہ شاید کوئی باہر دوست آیا ہوگا تو اس کے ساتھ چلے گئے ہوں گے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد چاچو لوٹ کر آئے۔ ان کی حالت بڑی عجیب ہو رہی تھی۔ پیٹ پکڑا ہوا تھا اور مریضوں کی طرح چل رہے تھے۔ جب سب نے پوچھا تو انہوں نے کمزور آواز میں کہا کہ وہ عورت آئی تھی اور کہنے لگے کہ زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ لے چلی اور ایک جگہ رک کر اس نے اپنی مٹھی کھولی اور کہنے لگی کہ یہ کھاؤ۔ میں نے خوف کے عالم میں آ کر اس کی مٹھی میں دبی ہوئی بدمزہ چیز میں نے کھا لی اور کھانے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ جیسے پیٹ میں چھپکلیاں کلبلانے لگی ہوں، اور اس نے مجھ سے کہا شادی کرو گے تو میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ میں خوف زدہ ہو کے وہاں سے بھاگ آیا۔ میرے پیٹ میں عجیب سی شے اچھل کود رہی ہے۔ یہ بتانے کے بعد چاچو نے کئی مرتبہ الٹیاں کر دیں اور ہمیں معاملہ واقعی گڑبڑ لگنے لگا۔ دادی انہیں ایک عالم دین کے پاس لے گئیں۔ ان کو سارا قصہ سنایا اور انہوں نے تعویذ وغیرہ دیے جس کی وجہ سے وہ ٹھیک رہے اور ان کی شادی بھی اگلے مہینے کر دی گئی۔ ماموں نے مل کی نوکری چھوڑ کر ایک دکان کھول لی تھی۔ رات کو بالکل گھر سے نہیں نکلتے تھے۔ 1 سال تو ٹھیک ٹھاک گزر گیا۔ اس دوران ان کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ اس کی خوشی کی تقریب منعقد ہوئی تو وہ اپنے دوست کو مٹھائی دینے گھر سے نکلے اور واپس نہیں لوٹے۔ سب کو پریشانی ہو گئی۔ اگلے روز کچھ لوگ چاچو کو ساتھ لے کر آئے اور بتایا کہ یہ راستے میں بے ہوش پڑے ہوئے ملے۔ اس وقت بھی چاچو پر ہلکی سی غشی طاری تھی۔ وہ انتہائی خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے اور دادی کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اماں میں نے منع کیا تھا نا کہ میری شادی نہ کرو، وہ مجھے مار ڈالے گی۔ یہ کہہ کر ماموں بچوں کی طرح رونے لگے۔ اس روز ان کی حالت اور خراب ہونے لگی۔ نفسیاتی ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی
اور ان کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی اور چاچو اپنے ہوش و آواز کھوتے چلے گئے۔ گھر والوں کو مارنے کو پڑتے، بیوی سے چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کرنے لگے، کبھی کبھی اپنے معصوم بچے کو بھی بہت مارتے۔ غرض یہ کہ حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے تھے اور چاچی اپنے بچے کو لے کر میکے چلی گئیں اور طلاق لے لی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ چاچو کی طبیعت اب بہتر نہیں ہو سکتی۔ اس صدمے سے دادی پر فالج کا حملہ ہوا اور یوں ہنستے مسکراتے ددحال میں تباہی نے ڈیرے ڈال دیے۔ اور امی روتے ہوئے کہتی ہیں کہ کاش ہم لوگ چاچو کی بات پر عمل کر جاتے اور ان کی شادی ہم نہ کرتے۔ یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ اگر آپ لوگ بھی کوئی واقعہ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے، آپ لوگ وہاں سے جا کے ہم سے اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔ لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔